الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے فضل والے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کا آخری حصہ ہے اور اس سے پیشتر جو حصہ ہے اس پر میں نے کل گزارشات پیش کی تھیں۔ اجمالی طور پر پچھلا حصہ بھی عرض کرتا ہوں اور اس آیہ کریمہ کا جو آخری حصہ ہے اس سے متعلق بھی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ واقعات ان آیات میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اور میں نے کل کی گزارشات میں ایک نقطہ یا ایک گزارش جسے ہمیشہ جو ہے اہمیت دی جانی چاہیے، وہ ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پسند فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی، کیسے حالات پیش آئے، کتنے کٹھن تھے، کیا کیا تکالیف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے، لیکن وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے درجہ صحابیت عطا فرمائی، بعد از انبیاء بلند ترین جو ایمان کا درجہ ہے، ان ہستیوں کو نصیب ہوا۔ جتنی قربت ہوتی ہے، جس جگہ کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، اتنی نزاکت بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، کہیں کسی نے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی جگہ پر موجود ہیں، وہاں سے ضرورت دنیا کے لیے اگر کسی دوسری طرف کوئی ہٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں جلوہ فروز ہیں، وہاں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی۔ کتنی ہی پہلوؤں سے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور تربیت فرمائی ہے، لیکن فرمان جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور اس میں تجاوز جو ہے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے بھی قرآن کریم کا جو فرمان ہے وہ قطعی ہوتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اور جو فرمان ہوتا ہے اس کے جو انداز اور پہلو ہوتے ہیں، وہ چیز کی جو ہے اہمیت اور بڑھاتے ہیں۔ اور جب وہ الفاظ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ رب العالمین، جیسے فرمایا کہ آپ اگر ان کو کہنے سے شرماتے ہیں، مفہوم عالی ہے، تو اللہ جل شانہ بے لحاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ جب صحابہ کرام آپ کے گھر حاضر تھے اور کھانے کے لیے تشریف فرما تھے، اور کھانے کے بعد نشست گفتگو کی چل پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کچھ نہیں۔ وحی الہی میں اللہ جل شانہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، یعنی کوئی پہلو ایسا نہ ہو جس سے آپ کی تنگی ہو۔ لیکن اس سارے فرمان میں آج ما و شما اگر یہ بھول جائے کہ میں جہاں جن ہستیوں پر بات کر رہا ہوں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا ہے تو کہتے ہیں۔ اور یہاں اسی آیہ کریمہ میں آپ غور فرمائیں کہ جہاں وہ حصے بیان فرمائے گئے ہیں کہ جہاں کمزوری واقع ہوئی، کمی واقع ہوئی، سستی واقع ہوئی، تعمیل حکم میں کمزوری واقع ہوئی، آپس میں کسی بات پر اختلاف آیا، تو جس آزمائش میں داخل ہوئی، لیکن آخر حصہ جو فرمایا گیا یہ دیکھیں، فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے فضل والے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ نے ان پر آخری حصہ جو بیان فرمایا اپنے فضل کی عطا کا بیان فرمایا۔ تو پچھلے حصے میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ،
اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا جب تم ان کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے۔ تو فتح و نصرت اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حالات کیسے آئے، کتنے کٹھن آئے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں گرمی میں گرمی لگے گی، سردی میں سردی سے حفاظت کا سبب کرنا پڑے گا۔ بھوک کے لیے اسباب جو ہیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے، ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا امت نے زندگی کے جو زیر و بم ہیں ان میں سے نہیں گزرنا؟ جب اس پوری امت نے قیامت تک زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان میں سے گزرنا ہے، تو پھر ہر پہلو سے ان کی تربیت جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، فرمایا یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہوگے۔ اب یہ وہ پہلو ہے جو میں کل بھی بڑی تفصیلاً عرض کیا ہے، اور تم باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم نے بات نہ مانی۔ یہ تین پہلو، یہ جو کمزوری ہے تعمیل کی، اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کمزوری کے سبب جو ہے رائے کا اختلاف آ گیا۔ اب رائے مختلف ہونا اور بات ہے، اور رائے کا اختلاف اس پہلو میں آ جانا ہاں یا نہ میں، تو یہ بات بدل جاتی ہے۔ ایک کام کرنے کو مختلف آراء ہیں، وہ بات اور ہے، ایک کام کرنا یا نہ کرنا، اس کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ بات اور ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ کمزور پہلو جو ہے پھر وہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب جب اختلاف آیا تو پھر اقرار اور انکار کی بات آ گئی۔ اب اقرار اور انکار تک بات پہنچی تو وہ جو ایک پورا حفاظتی حصار تھا پشت کا، اس میں دراڑ پیدا ہوگی، کمزوری پیدا ہوگی، کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور کتنا نقصان ہوا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور فرمایا اس اللہ نے تمہیں دکھایا تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ تو دنیا میں یہاں جو معمولات ہیں ان میں بے شمار پہلو ہیں۔ اگر دنیا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مطلوب و مقصود ہوتی تو ہجرت کی صورت ہی پیش نہ آتی، وہ موقع ہی نہ آتا جہاں مواخات ہے یا میثاق مدینہ ہے۔ یہاں میدان احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے حضور حاضر ہیں اور کفار کے مقابلے کو کھڑے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہیں، تو یہاں تک نوبت نہ آتی اگر یہی بات ہوتی۔ لیکن نزاکت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں گنجائش نہیں ہے کمی بیشی کی، اور یہ تربیت جو ہے پوری امت کو یہاں سے نصیب ہو رہی ہے کہ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے کمی بیشی کی صورت میں جو جتنی کمی بیشی ہے وہ پھر دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب دین نہیں ہے تو پیچھے کیا ہے؟ یہ دنیا ہی ہے۔ اور اگر دنیا کو دینی حکم پر اختیار کیا جائے یا دنیا میں دینی حکم کے تحت رہا جائے تو امور دنیا جو ہے وہ بھی دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر ذاتی انا ہے یا جمع مردی ہے یا اپنی ذات دکھانی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اور اللہ کریم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو آخرت کی جب بات آئی تو یقیناً ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس غزوہ کی ابتدا سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دعائیں مانگی ہیں شہادت کی، اللہ کریم ہمیں یہاں اس غزوے میں شہادت عطا فرمائے۔ تو آخرت کی بھی تھی، دنیا کے پہلوؤں کی بات آئی، لیکن اللہ جل شانہ نے وہ جو دنیا کے پہلوؤں سے تھا وہ پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، فرمایا پھر اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اب وہ جو کمزوری آئی، تکرار آیا، وہ جو تعمیل میں
کمی واقع ہوئی، اس سارے کا سبب کیا ہوا؟ وہ پہلو تجاوز کے ہیں، دنیا داری کے ہیں۔ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بڑا دلیر ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بڑی جواں مردی سے لڑے، تو وہ جو لڑنا ہے وہ بھی بإذن اللہ ہے، اس میں بھی اپنی ذات کی تو کوئی بات نہیں رہی، اس لیے کہ وجود اس کا، حوصلہ اس نے دیا، توفیق اس نے دی، طاقت اس نے دی، نام اس کے پر لڑنا ہے، تو پھر بات بندے کی کہاں رہی؟ بات تو جو ہے اللہ جل شانہ کی ہے، اور بندے کے لیے یہ اعزاز اور عظمت ہے کہ وہ اپنے اللہ کے نام پر لڑ رہا ہو، وہ اپنے اللہ کے نام پر اپنی جان کی جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہا ہو۔ لیکن جو کمی بیشی واقع ہوئی تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ صورتحال بدل گئی، اور بدلی کہ تمہاری آزمائش کریں۔ اب تعمیل میں آزمائش نہیں آئی، کمزور امور کے اختیار کرنے میں آزمائش پیدا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو آزمائش نہیں آ سکتی، لیکن یہاں ایک عمومی بات سمجھ آ رہی ہے کہ صالح حصوں کا اختیار کیے رکھنا، اللہ کریم کا شکر ادا کیے رکھنا، جو آسانی اور اللہ جل شانہ کا کرم ہوتا ہے وہ تسلسل میں رہتا ہے۔ لیکن جہاں کمزوری واقع ہوتی ہے، کمی بیشی واقع ہوتی ہے، تو پھر معاملہ سختی کی طرف پلٹ آتا ہے اور یہاں آزمائش فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ جو خشکی اور تری پر فساد پیدا ہوتا ہے، فرمایا گیا یہ تمہارے اعمال کے سبب۔ اب جو لغزش جس درجے کی ہے، اب وہاں جو بات آئے گی، کمی بیشی واقع ہوگی، بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی سارا دین کا جو حکم ہے یہ اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن فرماتا ہے اطاعت رسول میں ہی اطاعت اللہ ہے۔ تو آزمائش آ گئی، بڑی سخت صورتحال پیش آئی، اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسی توقع مجھ سے رکھے گا ویسا مجھے پائے گا۔ یہ حدیث شریف میں ہم جب اپنی توقعات کو دیکھتے ہیں تو تمام کمزوریوں اور خطاؤں کے باوجود پھر معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر دو صورت میں جو کیفیت اور حال ہے وہ کیا ہے؟ ہم جب تجاوز میں آ رہے ہیں تو دین سے اختلاف کر رہے ہیں، مقابل آ رہے ہیں جہاں منع کیا گیا ہے، اور ہم اس منع کیے گئے پر تجاوز کر رہے ہیں دنیا کے لیے۔ یہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے کو اللہ کریم نے آزمائش کا سبب بنایا وہ ہے اسی حالت جنگ میں، اور ہے جنگ ہی کی نسبت، لیکن تعمیل کا فرق ہے، اس لیے اللہ کریم نے اسے تجاوز ارشاد۔ تو جب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو وہ تو پھر کہاں جا کر بات پہنچتی ہے۔ تو پھر تغیرات جو ہیں دنیا کے یا زندگی میں جو بپا ہوتی ہیں اس میں بے شمار پہلو ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کا انحصار تعلق مع اللہ پر ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے۔ بظاہر کوئی کہتا ہے بڑی تکلیف میں ہے، جانے وہ تکالیف اس کی جو ہے معافی کا سبب ہو، جانے وہ تکالیف جو ہیں اسے اور اللہ کے قرب کا سبب، اللہ بہتر جاتا ہے وہ اس بندے اور مالک کے مابین جو رشتہ ہے اس پر اللہ جل شانہ کے فیصلے اللہ غفور رحیم ہے، معاف فرماتے ہیں، رعایتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں، میں نے کل ابتدا میں عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں پر اس پہلو سے گفتگو کرنا کہ خود جو ہے وہ فیصلے کی نشست پر بیٹھ کر اور عمومی گفتگو کے تحت بات کرنا کہ یہاں یہ نہ ہوتا، وہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، یہ ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے جہاں نشاندہی فرمائی، جہاں آزمائش سے گزرے، اللہ کریم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اب کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟
اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، میرے آپ کے پاس سند ہے، جو اعمال کر رہے ہو میرے آپ کے پاس سند ہے کہ ہمیں سند دی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے اسناد صحابہ جو ہیں وہ سند کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے اعمال پر انہیں معافی عطا فرمائی گئی اور اللہ کریم کی رضا ارشاد فرمائی گئی اور اس کے فضل کا اعلان فرمایا گیا، اور ہم ان اسناد کو اپنے معمولات کے تحت اپنے لیے سند کے پہلوؤں میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگی، غفور الرحیم معاف فرماتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ سند انہیں ملی ہے، سند ہمیں نہیں ملی۔ اور وہ مقام جو اللہ جل شانہ کی رضا کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیب ہوا، وہ غیر صحابہ کا حصہ ہے ہی نہیں، کسی اور کو وہ سند جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نہیں ملتی۔ ہم جس کے ساتھ جو مرضی القاب لگاتے رہے، یہ میرے اور آپ کے الفاظ، میرے اور آپ کے آداب کی بات نہیں ہے، یہ رب کائنات کے فیصلے ہیں، اس کی پسند ہے، یہ مقام اس نے کسے عطا فرمایا۔ یہ جو بھول بھلائیاں نا دنیا کی، یہ بڑی واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی، جو مرضی کو کہتا رہے، لیکن حقائق جو ہیں اس درجے کے کھلیں گے کہ جو کافر و مشرک ہے وہ شرک کا اقرار کرے گا کہ میں نے زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہے گا مجھے واپس بھیج میرے اللہ، میں اس راہ سے ہٹ کر عمل کروں جو میں کر آیا ہوں، مانیں گے۔ تو جب بات آئی اللہ جل شانہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ صحابی رسول ایک ٹانگ سے معذور ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، وہ شریک ہیں غزوہ میں، تو انہوں نے ضد کی کہ میں بھی شریک ہوں، ضعیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ پھر تشریف لے گئے، شہید ہوئے، اور ان کو جب اونٹنی پر بٹھا کر ان کے وجود مبارک کو مدینہ منورہ کی طرف لانے کی کوشش کی تو اونٹنی اٹھتی نہیں تھی۔ وجود اتار لیتے تو اونٹنی اٹھ جاتی، چل پڑتی، وجود اوپر لا دیتے تو نہیں چلتی۔ آپ کے حضور بات پیش کی تو آپ نے فرمایا ان کو یہیں دفن کرو۔ اب جو اپنے مدفن کی بھی اللہ کے حضور دعائیں کر گئے کہ جہاں میری جان اللہ پر قربان ہو، میرا مدفن بھی وہیں ہوں، اور قیامت کے دن میں اسی میدان کارزار سے اٹھوں اللہ کے حضور۔ جب وہاں بات کی جائے تو یہ خیال ہی نہ ہو، یہ احساس ہی نہ ہو کیا بات۔ کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بات جو حق کی ہے اسے اگر آپ دیکھتے جائیں تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہاں سے کر رہا ہوں؟ قرآن کریم سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے، میں نے کیسے جانا، مجھے کیسے نصیب ہوا لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی حدود و قیود کا تعین کس ہستی نے فرمایا؟ اللہ رب العالمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ حدود و قیود کا تعین فرما دیا، لیکن بات تو ساری ہوا نہیں، اللہ کا ہو۔ تو کوئی بھی جب بات ہوتی ہے وہ عام بات نہیں ہوتی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ کو ایک سپاہی روکتا ہے، ایک بندہ، اور جہاں قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں اس کے سامنے جمع غفیر رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس ایک بندے کی نہیں بات، اس پورے نظام حکومت کی وہ بات ہوتی ہے۔ جب دین کی بات آئے تو ہم میری تمہاری کر کے اس پر بحث کرتے رہے اور یہ بھول جائیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو کتنی نازک بات ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ کریم رعایتیں عطا فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ ایمان کا عطا فرمانا بجائے خود بہت بڑا فضل ہے، اور جسے ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کریم اسے اور اپنے فضل سے نوازتا۔ اب جب ہم ان موضوعات اور ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو معزز احباب گرامی، ہمیں تعین نصیب ہوتا ہے حق کا، اس پر قائم رہنا نصیب ہوتا ہے آیا کریمہ سے، توکل نصیب ہوتا ہے اس آیا کریمہ سے،
اور جو دینی حکم ہے اسے دنیاوی مسائل سے نہ بدلنا، یہ ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ جو صورتحال بھی پیش آ رہی ہے اس میں اللہ کے حکم پر قائم رہیں۔ اللہ کریم معاف بھی فرمانے والے ہیں اور اللہ کریم فضل بھی فرمانے والے علی المؤمنین، یہ صاحب ایمان کی پر اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ لیکن بندے مومن علی المؤمنین، مومنین میں داخل تو ہو نا، یہ جو مومنین کی حدود ہیں جو اللہ جل شانہ نے تعین فرمایا اس میں رہے نا جی، اس سے باہر نکلے اور چھت سے باہر نکلے، سائے سے باہر نکلے، اور پھر کہ سورج کی روشنی کیوں پڑ رہی ہے، یہ تمازت کیوں ہے، یہ گرمی کیوں ہے، تو چھاؤں سے خود نکل رہے ہو اور پھر گلہ بھی کر رہے ہو کہ یہ عدت کیوں ہے۔ علی المؤمنین، تو ایمان والوں میں داخل ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی ذاتی کے معاملات دیکھتے ہیں تو یقیناً نیک لوگوں پر بھی مسائل آتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی آزمائش چل رہی ہے، لیکن وہ آزمائش جو ہے وہ دل میں تنگی یا خلش پیدا نہیں کرتی۔ وہ آزمائش جو ہے وہ صبر کے معنوں میں بندے کو لے جاتی ہے، تعلق مع اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ اللہ سے بندہ پکارتا ہے، درد سے دعا کرتا ہے، آسانی کے لیے مانگتا ہے، اور فراوانی کی بات آ جائے یا کہیں کمی کی بات آ جائے، ہر دو پہلوؤں میں بندہ جو نسبت ہے اللہ کی طرف رکھتا ہے، یا تو شکر گزار ہوگا یا صبر کر رہا ہوگا، لیکن یقیناً اللہ جل شانہ سے آسانی مانگنی چاہیے۔ منصفی پر بات آئے گی تو بے شمار ہماری کمزوریاں ہیں، تو پھر ہم اتنا حوصلہ نہیں رکھ پائیں گے کہ انصاف ہو۔ تو اللہ سے رعایت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری اسناد و علوم کیا ہے، یہی ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر سند دی گئی۔ تو جن کی تحقیق پر پڑھ رہے ہو ان کے پاس سند کیا تھی؟ آج اسناد کی بات ہوتی ہے نا، تو جن کی تحقیق پر آج ہم اسناد دیتے ہیں، سند دیتے ہیں، ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے 6 ہفتہ کورس کی جو ہیں یا 8 روزہ کورس کی جو سندیں مجھ سے ساتھیوں نے لی ہیں، تو انہوں نے تو سند لی جہاں سے پڑھا اللہ کریم کے نیک لوگ، ایسے عالم اور مفتی جنہوں نے فقہ کی تدوین میں اور ہمارے لیے ایک درسی جو ہیں کتابیں جو ہیں وہ ترتیب دیں تاکہ پڑھنا سمجھنا آسان ہو، یاد کرنا آسان ہو۔ تو فقہ کی نزاکت کو دیکھتی ہوئے ہمارے لیے تحقیق آسان ہو، لیکن کیا ان کے پاس کون سی سندیں تھی؟ جو کوئی فرمان ہے، یہ فرمان ہمیں لے جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تو زبان مبارک سے کوئی شے فرماتے نہیں تھے کہ وہ وحی الہی نہ ہو۔ ما ینطق ھوا ان ھو الا وحی یوحی، اللہ کا حبیب تو کوئی شے بیان نہیں فرماتا تھا کہ وہ اللہ جل شانہ کی وحی نہ ہو۔ اسی لیے جو قرآن کریم ایسے کہتے ہیں کہ وحی متلو، جس کی تلاوت کی جاتی، اور قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ آپ نے فرمایا اسے وحی غیر متلف کہتے ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا فرمان۔ تو پھر ہمیں اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو راستے ہیں ان کا تعین ہے، ان پر قائم رہنا ہے، مضبوط کھڑے ہونا ہے، یہ سارا درس ہمیں قرآن کریم عطا فرما رہا ہے۔ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنی حیثیت کا ادراک کرتے رہنا چاہیے، اور وہ اللہ جل شانہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ ہم اپنے استاد کی تعظیم میں بات کرتے ہیں، اپنے پیر صاحب کی تعظیم میں بات کرتے ہیں، کسی کی رائے سننا نہیں پسند۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان پر ہم بیٹھ کر باتیں کریں، کیوں بھائی باتیں کریں؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ اللہ کریم انہیں سند دے رہا ہے، ان کے اعمال کی سند معافی کی، عطا کی، اللہ کے فضل کی،
اللہ عطا فرما رہے. جہاں گرفت فرمائی جا رہی ہے یہ نہیں تھا، ایسا تھا، یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی، وہیں اللہ کریم اپنا فضل عطا فرما رہے ہیں اور کمی بیشی کی معافی عطا فرما رہے ہیں، اور اپنے رضا کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے فضل کا اعلان کر رہے ہیں. کون ہے جو اپنے اعمال کی سند لائے؟ یہ دیکھو نا کتنی بڑی عظمت ہے صحابہ کی کہ ان کے اعمال پر معافی کے پہلوؤں میں بھی اور اللہ کی عطا کے پہلوؤں میں بھی قرآن سند دے رہا ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اللہ کریم دین کی سمجھ دے، اس پر عمل کی توفیق دے، آئے دین کے قابل فرمائے اس امت کو. واخر دعوانا الحمدللہ.